کچھ اللہ کے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پاسٹ اتنا برا گزار کر آتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار اب تو میں اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں، لیکن جو میرا پاسٹ گزرا ہے یار اس میں نے اتنے گناہ کرے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے میرے وہ گناہ معاف کر دیے ہوں گے؟ اس طریقے کے جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں ان کو ڈر و خوف ہوتا ہے یار، کہ جس طریقے سے میرا پاسٹ گزرا ہے، ان عیاشیوں میں گزرا ہے، جو میں نے زنا کرے ہیں، اتنی میں نے بے حیائی کری ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو دیکھیے جب آپ اللہ کے راستے میں چلنے لگے تو اپنا پاسٹ وغیرہ سب بھول جائے۔ جو شخص اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کا پاسٹ وغیرہ سب، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں۔ اسی کے ریلیٹڈ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے راوی جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم امتوں میں سے پہلے ایک امت تھی، اس میں ایک شخص تھا اس نے 99 قتل کرے تھے، 99 لوگوں کو۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک انسان کو قتل کرا اس نے پوری انسانیت کو قتل کرا، اور کسی شخص نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک شخص کو بے گناہ کو قتل کر دیا تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کو قتل کرا۔ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کرا، اور جب اس نے توبہ کا ارادہ کیا تو وہ نا ایک عالم کے پاس گیا، اور اس نے اس عالم سے کہا کہ یار میں نے 99 قتل کرے ہیں، کیا میری معافی ہے؟ تو اس عالم نے اس کو بولا کہ بھائی تیری کیسی معافی ہے، تو نے تو 99 قتل کرے ہوئے۔ تو کہتا ہے بھائی تیری کوئی معافی نہیں ہے، تو وہ عالم کو بھی قتل کر دیتا ہے، وہ پورے 100 قتل پورے کر لیتا ہے۔ پھر وہ ایک اور عالم کی جانچ لگاتا ہے، وہ ایک اور عالم کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ یار میں نے اس طریقے سے میں نے 100 قتل کر دیے، کیا میری معافی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن تیری توبہ سچی ہو، تو سچے دل سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس عالم نے کہا کہ تو یہ بستی چھوڑ کر اللہ والی بستی میں چل جا، مطلب کہ جہاں وہ رہتا تھا، جہاں اس نے عالم سے پوچھا تھا، اس عالم نے کہا کہ یہ جو جہاں تو رہ رہا ہے نا اس ٹائم پر، تو یہ والی بستی چھوڑ کر ایک دور اللہ والی بستی میں چل جا، تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس نے بالکل ویسی کرا، اس نے اپنا بوریا بستر وغیرہ باندھا اور وہ چل دیا اللہ کے راستے میں، مطلب کہ اللہ والی بستی کی طرف۔ اس نے نہ ہی تو کوئی نماز پڑھی ہے، نہ ہی تو اس نے لوگوں کو کھانا کھلایا، اور نہ ہی تو وہ تہجد میں بیٹھ کے رویا ہے، صرف اس نے اللہ سے توبہ کری ہے، سچی توبہ، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے بوریا بستر اٹھایا اور وہ چل دیا اللہ والی بستی کی طرف۔ تو جب وہ اللہ والی بستی کی طرف جا رہا تھا تو اس کو بیچ میں موت آ گئی، اور وہ وہیں پر مر گیا، جو اللہ والی بستی کی طرف جا رہا تھا، اور وہ اللہ والی بستی بہت دور تھی۔ پھر جیسی وہ مرا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک جنت کا فرشتہ اور ایک دوزخ کا فرشتہ۔ اب ان دونوں کے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، دونوں فرشتے لڑ رہے ہیں۔ جہنم والا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے کے آئیں گے، اور جنت والا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا مہمان ہے۔ تو دو زکیوں کے جو فرشتے تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارا مہمان کیسا ہو گیا جنت والے فرشتے سے، اس نے تو 100 قتل کرے ہوئے۔ تو اس فرشتوں نے جہنمی فرشتوں کو کہا کہ بھائی یہ اللہ کی طرف آ رہا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کوئی اچھے کام نہیں کرے، اس نے صرف ایک دل میں پختہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور فرشتے کہہ رہے کہ یہ ہمارا مہمان ہے، یہ اللہ کی طرف آ رہا تھا، اللہ کے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ تو یہ جب آپس میں ان دونوں فرشتوں کے جھگڑے ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اتارا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف نظام چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف دیکھتا ہے، تو سارا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا ان دونوں کے فرشتوں کے بیچ میں فیصلہ کرانے کے لیے، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس فرشتے سے کہا تھا کہ ان کو جا کے کہو کہ یہ جو شخص مرا ہے یہ جس بستی سے قریب ہو وہ فرشتہ اس کو لے جائے، چاہے تو وہ جہنم والا لے جائے یا جنت والا، جس بستی سے وہ قریب ہو۔ اچھا اب وہ نا اللہ والی بستی سے نا بہت دور تھا، اور جو گناہ گار بستی تھی یا اس نے 100 قتل کرے تو اس بستی سے بہت قریب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرانا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اللہ والی بستی جو تھی وہ قریب کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو گناہ گار والی بستی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کر دی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اس نے صرف ایک توبہ کا ارادہ کرا ہے، اس نے کوئی، میں کہہ رہا ہوں نا، اس نے کوئی روزے نہیں رکھے، اس نے کوئی تہجد نہیں پڑھی، اس نے کوئی فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی، کوئی نفل نہیں پڑھی، اس نے صرف ایک دل میں ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے پاسٹ کے جو گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دی۔ تو کبھی بھی اپنی لائف کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ یار میرے پاسٹ میں اتنے گناہ گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا، چاہے تم نے 100 قتل ہی کیوں نہ کرے ہو، اتنے بڑے نافرمانی کیوں نہ ہو ماں باپ کے،
جتنے بھی لوگوں کو دھوکے دیے ہو، گستاخانہ الفاظ کیے ہو، لیکن توبہ کرو گے نا سچی، تو اللہ تعالیٰ تمہارا جو پاس گزرا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری ہلکی سی بھی جھلک نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ وہ تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو لائف میں یہ کوشش کرنی ہے کہ جو پاسٹ میں گزر جائے تو کوشش کرنی ہے کہ اس کو بھول جائے اور اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگے۔